अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके सामने एक और किताब लेकर हाज़िर हुआ हूं और इससे पहले जो इस तरह की दो किताबें मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं, एक नक्श सुलेमानी और एक है मुजर्रिबात इमाम गज़ाली। इन किताबों को पेश करने का मकसद ये है कि आप इन किताबों की हकीकत को जान सकें और इस बात को समझें कि किस तरह इस उम्मत के अंदर गुमराही को फैलाया जा रहा है एक साजिश के तहत, और किस तरह हमारी गफलत है कि हमारी गफलत की वजह से ये गुमराहियाँ, ये जादू टोना और ये चीज़ें उलमा के नाम पर, और जिन पास नादान सब की मैं बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में उलमा मौजूद हैं, बुज़ुर्गान दीन मौजूद हैं, दीन की बड़ी बड़ी खिदमात करने वाले, दीन के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी देने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन बीच में चंद एक ऐसे होते हैं जो अपनी नादानी की वजह से या अपनी जहालत की वजह से या किसी लालच की वजह से ऐसे कामों में पड़ जाते हैं। तो आज की जो किताब है, इस किताब का नाम है ख़ज़ीना-ए-अमलियात, और इस किताब के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जादू टोने के नक्श, जायचे और नंबरों वाले तावीज़ात और मंत्र और बड़े अजीब व गरीब यानी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये आज को आपको मैं दिखाऊंगा। और यानी वैसे तो आप मार्केट में आप जाएं तो आपको बेशुमार जादू टोने की किताबें मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह की किताबें पेश करने का मेरा मकसद ये होता है कि मैं सिर्फ वो किताबें पेश करता हूँ जिनके टाइटल पर किसी आलिम का नाम लिखा होता है। जैसे मेरी पिछली वीडियो में मुजर्रिबात इमाम गज़ाली यानी इमाम गज़ाली जैसी अजीम शख्सियत का नाम लिखकर उस किताब को बेचा जा रहा था, और उसका तर्जुमा करने वाला मुफ्ती और आलिम, यानी उनको इतनी जहालत है कि उनको भी नहीं पता चला कि हम किस चीज़ का तर्जुमा कर रहे हैं और किस चीज़ को उम्मत के सामने पेश कर रहे हैं। आज की जो किताब है इसमें भी चूँकि ऊपर नाम लिखा हुआ है मौलाना सूफ़ी मोहम्मद अज़ीज़ुर्रहमान पानीपती, तो ये नाम लिखा हुआ है, और ये शख्सियत जो है यानी अभी मौजूद नहीं है, पुरानी किताब है, तकरीबन आज से 60-70 साल पहले ये किताब गालिबन शाया हुई है। अब देखें, इतने बड़े यानी आलम होने के बावजूद, इतने बड़े आलम होने के बावजूद वो लिखते हैं कि कोई सितारा साद है, अच्छा है, और कोई सितारा मनहूस है। हालांकि एक वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, अहादीस के हवाले से बता चुका हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का भी फरमान आपके सामने पेश किया है, उलमा के अक़वाल और फतावा भी आपके सामने पेश किए कि सितारे मनहूस नहीं होते, इनके अंदर नहूसत नहीं होती, इनकी तासीर इंसानी ज़िंदगी पर नहीं पड़ती। लेकिन इस किताब के जो मुसन्नफ़ हैं उन्होंने बावजूद इसके कि वो एक आलिम हैं और बावजूद इसके कि जैसा कि उनके दोस्त जो हैं जिन्होंने किताब का मुकदमा लिखा, उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की और बहुत बड़ा पहाड़ इल्म का बनाकर उनको पेश किया, तो वो ये कहते हैं कि ये सितारे भी मनहूस होते हैं, इनकी भी तासीर होती है। तो यहीं से बात सारी गड़बड़ हो जाती है कि इनको इतना इल्म भी नहीं है। बहरहाल इस किताब में इसके हम आ जाते हैं जी सफ़ा नंबर 29 पर। सफ़ा नंबर 29 पर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस किताब के आगाज़ में जो नक्श, जो तावीज़ात और जो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें दी गई, तकरीबन मोहब्बत के सिर्फ यानी किसी को अपनी तरफ माइल करना, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो कोई और औरत हो, तो किसी भी औरत को, किसी भी मर्द को अपनी तरफ माइल करना, उसको अपने साथ लगा लेना, उसको अपने काबू में ले लेना, उसके लिए कुछ 70 के करीब इन्होंने नक्श और अमलियात जो हैं इसमें दी हैं। उनमें से 29 नंबर सफ़े पे एक है बराए हुब यानी मोहब्बत के लिए। तो क्या है वो कहते हैं, कुछ इन्होंने दिया ये या बुदू ये पढ़ के, तो इसको आपने पानी पढ़ के इसको गरारा करना है, और उस गरारे किया हुआ पानी को फिर आपने दोबारा फेंकना है गिलास के अंदर, और वो पानी फिर आप जिसको पिलाएंगे वो आपका जो है वो आपके साथ मोहब्बत करने लगेगा। अब देखिए, ये बात बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है। हमें शरीयत तो, हम अगर अपना खाना खा रहे हैं और हमारे मुंह के अंदर से कोई चीज़ गिर कर वापस खाने में गिर जाती है, पानी में गिर जाती है, तो ये मकरूह हो जाता है। बाज़ उलमा तो इसको मकरूह तहरीमी कहते हैं। चाहे जाए कि हम खुद जानबूझकर एक चीज़ करें और करें भी गरारा, वो हलक तक ले जाएं और फिर वहाँ से थूक दें उसको वापस और किसी को पिला दें, क्या ये शरई एतबार से जायज़ हो सकता है? क़तन जायज़ नहीं। तो एक ऐसे हराम का इर्तिकाब करके ये काम किए जाते हैं। तो ये सारे जादूगरों के अमलियात होते हैं जो इस तरह करते हैं। तो ये देखिए, जादूगरी के अमलियात है और इसको एक अच्छे अंदाज से यहाँ पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी। इसी तरह आगे कुछ और जो चीज़ें हैं, आयात हैं हुब की। एक है जी, ऐसी चीज़ लिखी हुई है कि इसको आप करेंगे तो वो मर्द है या औरत है वो आपके साथ लग जाएंगे, चाहे जो भी है। ठीक है, तो ये मतलब बिल्कुल बेहुदा किस्म की चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह अब हम आ जाते हैं जी सफ़ा नंबर 30 पे। सफ़ा नंबर 30 पे जी एक चीज़ लिखी हुई है
کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے جی کہ بکری کا شانہ لینا ہے اور اس پر کچھ ایک صورت کا لکھا ہوا، وہ صورت جو ہے وہ لکھنی ہے جمعے کے دن، اور ننگے ہو کر قرآن کی وہ صورت لکھنی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن کی یہ توہین کہ اکیلے میں تنہائی میں ننگے ہو کر، بالکل برہنہ ہو کر، سلوار بھی اتار کر، قمیض بھی اتار کر، آپ نے بکری کے شانے پر جو ہے وہ ایک صورت کا نام لکھا ہوا ہے، وہ صورت وہاں پر سورہ یاسین لکھا ہوا ہے، سورہ یاسین آپ نے لکھنی ہے ننگے ہو کر۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ دین ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس دشمنی کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی 20 کے قریب نقش اور تعویذ دیے، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا نقش ہیں، عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہیں، مطلب ان کی ٹائٹل ہی دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جی 2 آدمیوں کو آپس میں دشمن بنانا، 2 آدمی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو آپس میں دشمن بنانا ہے۔ اب یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ یہ شیطان جو ہے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے، یعنی ان کے اندر دشمنی پیدا کرتے تھے۔ اب یہاں پر وہ میاں بیوی تو نہیں لکھا ہوا، لیکن بس مطلقاً لکھا ہوا کہ 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ 2 بھائی ہوں، چاہے وہ باپ بیٹا ہوں، چاہے وہ ماں بیٹا ہوں، کوئی بھی ہوں، 2 دوست ہوں۔ تو کیا یہ عمل کوئی اسلام کی روح سے جائز ہے؟ اسلام تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو 2 آدمیوں کے درمیان اس طرح دشمنی پیدا کرنے کے لیے نقش لکھیں اور تعویذ بنا کر اس کو دیں، یہ بالکل غیر شرعی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جی صفحہ نمبر 49 ہے، وہاں پر کچھ نقوش دیے ہوئے ہیں کہ جس نقش کو لکھیں آپ قبر کے اندر دفنائیں، قبر کے اندر اس نقش کو دبانا ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی یہ نجومیوں کے طریقے ہیں، یہ جادوگری کے طریقے ہیں۔ اب یہ مولانا صوفی محمد عزیز الرحمن جس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے جی یہ اتنی بڑی شخصیت تھے، یہ جی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی خدمت میں رہے، جی یہ جی فلاں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، تو ان کی اگر یہ تو عظیم شخصیات تھی مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے ساتھ کبھی اگر چلتے پھرتے ہاتھ میں لا لیا تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ جادو بھی حلال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جادو ٹونے کی چیزیں کہ جا کر اس نقش کو پرانی قبر میں جا کے دفن کرنے ہیں جی۔ 67 نمبر پر ایک نقش دیا گیا ہے، صفحہ نمبر 67 پر، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ صاف طور پر نظر آتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں، اگر آپ کو نظر آئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو بیچ میں نقش ہے، ٹھیک ہے نا، ڈبوں والا، اور یہ اس کا سر بنا کے 2 آنکھیں ہیں اور یہ 2 سینگ ہیں، ٹھیک ہے نا، شیطان کے سینگ ہوتے ہیں نا، یہ 2 سینگ ہیں اور یہ نیچے 2 ٹانگیں بنائی ہوئی ہیں، یعنی پوری تصویر بنائی ہوئی ہے، اور تصویر بھی کسی انسان کی نہیں بلکہ شیطان کی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نقش ہے، کس لیے جی؟ جن اتارنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر ایک منتر ہے، جگہ جگہ پر وہ لکھا ہوا ہے علیکن ملیکن تلیکن انت تعلم ما فی، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، العجلو 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 الواہن 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 اسا اسا اسا، پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کے منتر اس کتاب کے اندر جگہ جگہ لکھے ہوئے ہیں، اور آیات کو اور منتر کو مکس کیا گیا ہے، کئی جگہ پر کچھ ٹوٹا آیت کا لکھا ہوا ہے، بیچ میں آگے کچھ عجیب و غریب لینگویج لفظ ہے، پھر آگے آیت ہے، پھر بیچ میں کوئی اور لفظ ہے۔ تو یہ قرآن کو اس طرح مکس کر کے اس طرح، یعنی کہ قرآن کی بھی توہین کی گئی ہے اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، اور اس سے یہ کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلے صفحے پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی یہ نقش ایک بنا ہوا ہے، اس کے بھی ہاتھ پاؤں بنائے ہوئے ہیں۔ اس طرف پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں جی، اس کے اندر اس کے بھی ویسے سر بھی بنائے ہوئے، ہاتھ بھی بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اور دین کے جتنے بڑے دشمن ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جی، ابو جہل، نمرود، فرعون، شداد، ابلیس، تلیکہ، ملیکہ، علیکہ، پتہ نہیں فرعون۔ اب اس قسم کے نقش ہیں، ان کو آپ لیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی کو آپ اپنے جیب میں رکھیں، اپنے گلے میں ڈالیں، تو اس سے آپ کے کام ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کام تو ہونے، یہ شیطان خوش ہوگا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے نبیوں کو اذیت دی، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، فرعون ساری زندگی آخر دم تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا رہا اور اذیت دیتا رہا، ابو جہل ساری زندگی حضور علیہ السلام کا مقابلہ بازی کرتا رہا، شداد اور فرعون اور حامان، اور یہ علی کا طریقہ ملیکہ، پتہ نہیں یہ کیا ہے، اس کا مجھے خود نہیں پتہ یہ کیا چیز، اس کے جگہ جگہ پر اس کتاب میں علی کا طریقہ ملیکہ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو ان لوگوں کے نام لکھ کر جی آپ اپنے گلے میں ڈالیں، آپ اپنے بازو کے ساتھ باندھیں۔ اور یہ تعلیم کون دے رہے ہیں جی؟ مولانا صوفی عزیز الرحمان صاحب، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی صفحہ نمبر 179، مکان کی حفاظت کے لیے ایک نقش ہے،
دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. میں نے اصل میں سرسری بس جلدی میں نے کچھ چیزیں اس میں سے کی تھی. ویسے تو ساری کتاب ہی ایسی ہے. اب کیا کیا جائے. اب یہ دیکھیں مکان کی حفاظت کے لیے نقش ہے، اور اس میں اوپر تو جو لکھا ہوا ہے وہ تو سمجھ آ رہا ہے، الشیطان، فرعون، حامان. اب نیچے کچھ عجیب و غریب قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک تو یا بدوہ ہے. یہ یا بدوہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ یا بدوہ، چونکہ کوئی نہیں پتہ یہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے. یا اللہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا رحمان یا رحیم ہمیں پتہ اللہ کے نام. اب بدوہ کیا چیز ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. بعض کہتے ہیں عبرانی زبان ہے، بعض کہتے ہیں سریانی زبان ہے. اب ہمیں کیا پتہ جی عبرانی زبان کیا ہے، سریانی زبان کے بدوہ کس کو کہتے ہیں. تو یہ تفیضوں کے اندر یہ بدوہ کا لفظ بہت زیادہ ہے، یا بدوہ. تو زیادہ امکان یہی ہے جیسے کہ باقی سارا فراڈ ہے، تو یہ بھی شیطان کے ناموں میں سے شاید کوئی نام ہوگا یا کوئی اس قسم کا ہوگا جس کو پکارا جا رہا ہے. بہرحال وہ لکھا ہوا، اور اس کے بعد پھر آگے نیچے عجیب و غریب قسم کی کچھ وہ بنائے ہوئے سمجھ ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی آگے ہے 191 چور کا سر مونڈنا. ایک عمل لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے چور کا جو ہے نا سر مونڈ اس کے بال اتر جائیں گے. بہرحال پھر اس کے بعد آگے جی صفحہ نمبر 237 پر دنوں کی نحوست. وہ پورا ایک چارٹ بنایا ہوا ہے کون سا دن منحوس ہے اور کون سا دن جو ہے صحیح ہے. یہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کیسے یہ عالم دین تھے اور کیسے یہ مولانا صاحب تھے کہ یہ جہاں پر اس بات کے قائل ہیں، جہاں آغاز میں اس بات کے قائل ہیں کہ ستاروں کی بھی نحوست ہوتی ہے، انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے ان کی تاثیر، اور آخر میں انہوں نے دنوں کی نحوست کا بھی قرار کر لیا کہ دن بھی منحوس ہوتے ہیں. اس کا پورا ایک چارٹ دیا ہوا انہوں نے. اسی طرح پھر آخر میں ایک فال نامہ دیا ہوا ہے. فال نامہ کیا ہے جی؟ وہی جو طریقہ فال کا نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے جی، ایک لکڑی لے لیں اور اس پہ پتہ نہیں کیا لکھیں، اور پھر یہ ایک نقش دیا ہوا ہے زائچہ سا بنا ہوا ہے. آپ اس پہ ایسے لکڑی پھینکیں تو وہ لکڑی جس خانے کے اوپر رکے گی وہ نمبر ہے خاص، وہ آگے دیکھیں کیا امام جعفر صادق نے کیا فرمایا. تو پتہ نہیں دانیال علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن عباس اور امام جعفر صادق ان کی طرف منسوب کر کے کچھ باتیں آگے لکھی ہوئی ہیں، اور وہ بس یہ فال نامہ ہے. تو یہ سب ایک بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، جادو ٹونے کی کتاب ہے. یعنی یہ جہالت ہے ان کی، مولانا صاحب کی جہالت ہے کہ ان کو اتنا سمجھ نہیں آیا. اور یہ ساری زندگی جیسا کہ اس کے مقدمے میں لکھا، ساری زندگی خود یہ عمل کرتے رہے، یہ عملیات کرتے رہے، اور آخر میں جا کر یہ ان کے بارے میں جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. امید ہم تو یہی توقع کرتے ہیں کہ ان کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی، انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی ہوگی، جیسا کہ مقدمے میں لکھا ہوا کہ آخری زندگی میں سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور بالکل خاموش رہتے تھے، کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے. تو پتہ نہیں اس کی کیا وجہ تھی. بہرحال ہمارے لیے وہ ان کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے. ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کتاب کو اٹھائیں اور آگ میں پھینک دیں.